کیا کبھی کسی مولوی نے ملکی املاک کو نقصان پہنچایا ہے؟ کیا مولوی نے کبھی سائنسی ترقی سے روکا ہے؟ کیا مولوی کبھی فراڈ کے کیس میں جیل گیا ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے سننے والوں، اللہ تعالیٰ جل شانہ آپ کو اور آپ کے سارے متعلقین محبین کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ دنیا آخرت کی بھلائیاں نصیب فرمائے۔ میرے عزیزو، ایک جملہ بڑا عام کیا گیا اور اس میں بہت باقاعدہ اغیار کی طرف سے ایک بہت بڑی مہم چلائی گئی، وہ یہ کہ مولویوں نے ملک کا بیڑا غرق کر دیا۔ میں بڑے ٹھنڈے دل اور بڑے ٹھنڈے مزاج سے چند گزارشات آپ حضرات کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ خدا کے لیے ان پہ غور کیجئے گا، سوچئے گا اور پھر کسی نتیجے پہ پہنچنے کی نہ صرف کوشش بلکہ نتیجے پہ پہنچ جائیے۔ پہلا سوال، یہ تو ہم نے سنا اکثر کہ بھئی مولوی نے جو ہے ملک کا بیڑا غرق کر دیا ہے، لیکن یہاں یہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر مولوی نے اس ملک کا بیڑا غرق کیا کیسے؟ یہ بات سوچنے کی ہے نا۔ پہلی بات، کیا مولوی اس ملک کے وسائل کبھی لوٹتے ہوئے پائے گئے ہیں؟ تو مولویوں نے بڑا گھپلا کر لیا جی، اربوں کا فراڈ کر لیا مولویوں نے، کبھی یہ سنا؟ کبھی یہ تمہارے میڈیا کی زینت بنی ہے یہ چیز کہ مولوی جو ہے وہ ملک کے وسائل کو لوٹ کر کھا گئے؟ پھر مولوی نے ملک کا بیڑا غرق کیسے کیا؟ نمبر دو، کیا مولوی کرپشن میں پکڑا گیا؟ لو، یہ بہت بڑا کرپشن کا سکینڈل مولوی کا سامنے آ گیا ہو۔ ہمارے علماء کرام الحمدللہ سیاست میں بھی ہیں، چلتے آئے ہیں۔ کہاں حضرت مولانا مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مولانا غلام غوث ہزاروی رحمہ اللہ سے لے کے آج تک ہمارے علماء سینکڑوں الحمدللہ سیاست میں موجود ہیں، ہزاروں کی تعداد میں، لاکھوں اب تو الحمدللہ امت کو لیڈ کر رہے ہیں اور پوری امت مسلمہ کو لیڈ کرنے والے علماء بھی ہمارے پاس ہیں الحمدللہ۔ کیا کبھی ایسا دیکھنے میں یا سننے میں آیا کہ مولوی نے کرپشن کی ہے بہت بڑی سکینڈل پکڑا گیا مولوی کا؟ اگر کہیں کوئی ذاتی فیل کسی کا ہوا بھی ہے بحیثیت لیڈر کے، میں یہ بات کر رہا ہوں، اس کو خدا کے لیے ضرور سوچیں۔ کیا کبھی ایسا ہوا ہے کہ مولوی نے ملک میں لا قانونیت پھیلا رکھی ہے، ملک کے قوانین کو پامال کر رہے ہیں، مولوی ملک کے قانون توڑ رہے ہیں؟ اللہ کے بندو، مولوی ہمیشہ ملکی قوانین کی پاسداری کا درس دیتا ہے، ملکی قوانین کی حفاظت کا درس دیتا ہے، لا قانونیت کی طرف دھکیلنے والا مولوی نہیں ہے۔ سوچئے اس بات کو، بلکہ قانون بنانے والے، قانون کے رکھوالے کہلانے والے تو لا قانونیت میں مبتلا ہو سکتے ہیں، مولوی لا قانونیت میں مبتلا نہیں ہوتا۔ اگلا سوال، کیا کبھی مولوی نے ملکی املاک کو اونے پونے داموں بیچا ہے؟ کتنے سیاستدانوں کے، کتنے بیوروکریٹس کے آپ حضرات کے سامنے کیسز آ چکے ہیں سامنے۔ کبھی مولوی کے بارے میں بھی سنی ایسی بات کہ ملکی املاک ہے اور مولوی نے وہ تو پراپرٹی تھی جناب 10 کروڑ کی اور مولوی نے جو ہے وہ 1.5 کروڑ میں بیچ دی ہے، یا مولوی نے 50,000 میں بیچ دی ہے۔ یہ دوسروں کی نظر آئیں گی، مولوی کا ایسا سکینڈل نظر نہیں آتا ہے، تو اس کے اوپر سوچنا ہے۔ اگلا سوال، کیا کبھی مولوی نے اس ملک کو سائنسی ترقی سے روکا ہے؟ سائنس کی ترقی کی راہ میں کبھی مولوی رکاوٹ بنا ہے؟ نہیں، کہیں نہیں ہے۔ تو پھر مولوی نے ملک کا بیڑا غرق کیسے کیا ہے؟ اگلا سوال، کیا مولوی نے کبھی روکا ہے کہ بھئی تعلیم حاصل نہ کرو؟ مولوی تو کہتا ہے بھائی عالم بھی بنو، فقیہ بھی بنو، ڈاکٹر بھی بنو، انجینئر بھی بنو، تاجر بھی بنو، صنعت کار بھی بنو، سائنسدان بھی بنو۔ مولوی سائنسی ترقی سے روکتا نہیں ہے، بلکہ اگر تاریخ اٹھا کر دیکھیں تو سائنس کی بہت سی چیزوں کے موجد آپ کو داڑھی والے پگڑی والے نظر آئیں گے، راہ دینے والے انسانیت کو،
سائنسی راستے دینے والے آپ کو بڑے بڑے مولوی نظر آئیں گے۔ اگلا سوال، کیا آپ نے کبھی مولوی کے ہاتھ میں، یہ سوال بہت اہم ہے، میں نے چند باتیں اور بھی کرنی ہے انشاءاللہ اگلی گفتگو میں عرض کریں گے، اب یہ میری آج کے موضوع کی آج کی یہ آخری گفتگو ہوگی۔ کیا کبھی آپ نے ملک کی باغ ڈور مولوی کے ہاتھ میں دی ہے؟ آپ نے اس کو بھی آزما لیا، اس کو بھی آزما لیا، فلاں 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 بھی آیا، فلاں، کسی کا نام لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، آپ حضرات شاید مجھ سے بہتر جانتے ہوں گے، فلاں نے کیا کیا، فلاں نے کیا، فلاں نے۔ کبھی، اب یہ بڑی حیرانگی کی بات ہے کہ مولوی کو بڑی مشکل سے سیٹیں ملے اسمبلی میں، 4 5 7 8، بہت زیادہ بار کا مار لیا تو وہ سیٹیں مل گئی مولوی کو 20 یا 22، اور ملک کا بیڑا گرک کر رہا مولوی۔ کیوں جی؟ آپ نے کب مولوی کو، ہاں ایک مثال میں عرض کر دیتا ہوں، تھوڑا سا عرصہ کے پی کی، خیبر پختونخوا کی وزارت اعلیٰ مولوی کو ملی تو اس میں جو سابقہ لوگوں کے، سابقہ حکومتوں کے قرضے تھے وہ مولوی نے اتارے ہیں، 24 سے 8 پر لے کر آیا مولوی یا مولوی کی جماعت۔ آپ نے کبھی مولوی کو حکمرانی تو دی نہیں ہے، پھر آپ کیوں کر یہ کہتے ہیں اور یہ الزام دھرتے ہیں اور یہ توقع رکھتے ہیں کہ مولوی جو ہے کشمیر بھی آزاد کروائے گا، مولوی جو ہے وہ انڈیا کو بھی ناکو چنے چبوائے گا، ہاں جی اگر وہ ہاں جی اسرائیل کے ساتھ جنگ کرنی ہو مولوی چاہیے، ہاں جی کشمیر میں جہاد کرنا ہو مولوی چاہیے، انڈیا کے خلاف کھڑے ہونا ہو تو حافظ سعید ہاں جی اور مسعود اظہر چاہیے، مولوی چاہیے، ہاں جی اور میرے بھائی اگر امریکہ کو جو ہے وہ آنکھیں دکھانی ہو تو مولوی چاہیے۔ تمہیں مولوی چاہیے تو صحیح جہاں ضرورت پڑتی ہے، ہاں جی اگر کبھی موقع آ جائے تو پھر دائیں بائیں جو ہے وہ آرمی چیف کے اور فیلڈ مارشل کے یا جو بھی ہاں جی وقت کا سپہ سالار ہو اس کے دائیں بائیں مولوی کی تصویریں لگاتے ہو دشمن کو ڈرانے کے لیے۔ کبھی مولوی کے ہاتھ میں ملک کی باغ ڈور دے کر دیکھو، انشاءاللہ العزیز آپ مایوس نہیں ہوں گے۔ ہاں جی ملک دنیاوی لحاظ سے بھی ترقی کرے گا اور ضرور کرے گا، اور ہاں جی اسلام دنیا کے افق پہ چمکتا ہوا ستارہ پہلے سے ہے، سورج بن کر چمکے گا، اور آپ کا ملک جو ہے وہ پوری دنیا کے اوپر ہوگا سپر طاقت۔ پھر ایک دفعہ موقع دے کر دیکھیے مولوی کو، آزما کر دیکھیے مولوی کو، ٹھنڈے دماغ سے سوچ کر، بڑے غور و فکر سے سوچ کر کہ مولوی کی نہ امریکہ میں کوئی جائیدادیں ہیں، نہ مولوی نے بھاگ کے برطانیہ جانا ہے، نہ مولوی نے کوئی جزیرہ خریدا ہے نہ خریدنا ہے۔ مولوی اس ملک کا تھا، اس ملک کا ہے، اس ملک میں رہے گا، اس لیے وہ بہتر، اس سے بہتر اس ملک کا کوئی نہیں سوچ سکتا۔ آپ اس بات کو ضرور سوچیں اور نتیجے تک پہنچیں۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ ہم سب کا، ہمارے ملک پاکستان کا، وطن عزیز کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔